أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کل کے درس میں اس سورت کا آغاز ہوا اور سورہ دخان کی تلاوت کے جو فضائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک ایسی نشانی کا تذکرہ فرمایا ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہونی ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام دخان رکھا گیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کل یہ بات عرض ہوئی تھی کہ دخان کے معنی کیا آتے ہیں؟ دھوئیں کے، دھواں اٹھتا ہے نا کسی چیز سے، تو دھوئیں کو عربی میں دخان کہا جاتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر دخان کا تذکرہ ہے کہ ایک دھواں ہوگا۔ اب یہ دھواں کس چیز کا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا ترجمہ ہے فرتقب، بس تم انتظار کرو جس دن تأتی السماء بدخان مبین، آسمان کی طرف سے ایک واضح دھواں چھا جائے گا۔ بارے میں معلم، یہ ایک سکھایا ہوا شخص ہے، یعنی وحی نہیں، نعوذ باللہ، یہ سکھایا ہوا شخص ہے، مجنون۔ اور اس میں اللہ پاک نے حقیقتاً جو تذکرہ فرمایا ہے یہ ان مشرکین اور کفار کا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو باوجود اس کے کہ جان بھی چکے تھے، سمجھ بھی چکے تھے، یقین بھی آ چکا تھا کہ یہ اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر، لیکن قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کی مخالفت پر اترے، آپ کو تکلیف پہنچانے پر آئے اور آپ کو ستانے کی پوری کوشش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر عام بندہ نہیں، وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص نمائندہ ہوتا ہے، مأمور من اللہ ہوتا ہے، اور کسی کے سفیر کو، قاصد کو، نمائندے کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بڑے شخص کی طاقت اور اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کو للکارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی پکڑ فرمائی، سابقہ امتوں میں بھی ان پر تو عذاب آتا، اور اس امت کی بھی پکڑ ہوئی۔ اب یہ پکڑ کیا ہوئی؟ یہ دخان کا جو لفظ ہے نا، یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ دخان سے مراد دھواں ہے، لیکن یہ دھواں کون سا تھا؟ انسان پر جب بھوک طاری ہو جائے، بھوک کا غلبہ ہو اور کھانے کی طلب ہو اور کھانے کی کوئی چیز نہ ملے، ہر چیز ختم ہو جائے، ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے انسان اتنا کمزور لاغر ہو جاتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے لیکن سامنے کی چیز صاف نظر نہیں آتی، کمزوری کی کیفیت ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز دھندلائی ہوئی ہے، ایک دھواں پھیلا ہوا ہے۔
تو جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حد درجہ تنگ کیا، ستایا، پریشانیاں بڑھائی، تو بالآخر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے حق میں بد دعا کی، اللہم اجعلہم سنین کسنی یوسف، فرمائے اے اللہ ان لوگوں پر اسی طرح کی قحط سالی مسلط فرما دے جیسے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر قحط سالی کے کچھ سال آ گئے تھے، بد دعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر بارشیں بند ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ بارش اور ایسی جگہ کے جن کے سارے گزران کا واحد جو راستہ ہے وہ آسمان کا پانی تھا، بارش تھی اور کوئی حل نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے ایسا وقت آیا کہ ہر چیز کھانے لگ گئے، مردہ جانوروں کی ہڈیاں ملتی وہ بھی چباتے، اور مرے ہوئے جانوروں کے جو چمڑے ہوتے وہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اس کو کھانے لگ گئے، گھاس پھوس کھانے لگ گئے۔ ایسی شدید پکڑ میں اللہ پاک اہل مکہ کو لائے، آپ علیہ السلام کی بد دعا تھی۔ بالآخر آپس میں مشورہ کیا، سمجھ تو گئے کہ پیغمبر برحق کی بد دعا لگ گئی ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ قریش کے بڑے سردار تھے، ان کو ان کے ذمے لگایا کہ بھئی آپ جا کر درخواست کریں مسلمانوں کے پیغمبر سے کہ وہ اللہ پاک سے دعا کرے کہ ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے، اور جیسے ہی تکلیف دور ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی آپ پیغمبر برحق ہیں، تو بس ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ یہ ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے اور آپ سے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، آپ نے بد دعا کی، کھانے پینے کے محتاج ہو گئے، بارشیں بند ہو گئی، آپ اللہ پاک سے عرض کر دیں بارش ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لانے پہ تیار ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اور جب وہ قحط سالی ختم ہوئی، وسعت اور سہولت پیدا ہوئی، تو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھے، تو پہلے سے بڑھ کر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلے سے بڑھ کر سرکشی پر آئے، پہلے سے زیادہ ایمان لانا تو دور کی بات، جو ظاہر کی گفتگو کی حیا اور اخلاق تھے وہ بھی ختم کیے، ضد پہ آئے کہ بھئی ہم ان کے سامنے مجبور ہوئے، تو بجائے احسان مند ہونے کے احسان فراموشی کی۔ تو دخان سے مراد دھواں ہے، لیکن کون سا دھواں؟ بھوک کی وجہ سے اور لاغرپن کی وجہ سے ہر چیز دھواں دھواں نظر آ رہا تھا۔ ایک قول تو یہ ہے، اور کئی روایات اس پر موجود ہیں، لیکن دوسری روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے اس میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ چیز جب آئے گی تو پھر قیامت میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک دخان ہے، اور ایک دابۃ الارض ہے، اور ایک خروج دجال ہے، کہ یہ 3 کام جب امت کے اندر ہو جائیں گے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اب قیامت آئی اور آ گئی۔ اس میں سے ایک فرمایا کہ دھواں ہوگا، کہ لوگ صبح اٹھیں گے اور جب باہر آئیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ آسمان کی طرف سے دھواں ہے اور وہ پھیل چکا ہے، اور اس دھوئیں کا اثر ہر انسان کے حلق میں جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن فرق کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دھوئیں کا اثر میرے امتی پر زکام کی طرح ہوگا۔ کس کی طرح؟ زکام کھانسی ہوتی ہے نا،
ہلکی پھلکی کھانسی کی طرح اس دھوئیں کا اثر ہو جائے گا، لیکن منکرین کے لیے فرمایا کہ یہ دھواں ان کے ایک ایک رگ کے اندر چلا جائے گا جیسے زہر سرایت کر جاتا ہے، پورے جسم کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دے گا ان کو۔ تو دھواں دونوں کے لیے ہوگا، لیکن فرق اتنا بڑا ہوگا کہ ایک کے لیے صرف زکام کھانسی کی طرح ہوگا اور منکرین مشرکین کفار کے لیے زہر کی مانند ہوگا، اور یہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہوگی کہ بس اب قیامت آ گئی۔ اور اس کے بعد فرمائے دابۃ الارض کہ زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک عجیب و غریب خلقت کا جانور آئے گا، اور مکہ حرم مکہ کے قریب ایک جگہ سے زمین سے نمودار ہوگا اور آئے گا، اور آ کر حرم میں لوگوں سے بات چیت کرے گا، خروج دابۃ الارض جو کہلاتا ہے، اور یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور پھر جا کر کے یہ قریب میں جبل ابو قبیس یا کسی پہاڑ کے اندر غائب ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس کے بعد جو بڑی نشانی ہے وہ خروج دجال کی ہے، کہ یہ نکلے گا اور یہ پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، ہر جگہ تک اس کی رسائی ہوگی، لیکن 3 جگہوں سے اللہ پاک اس کو روک دیں گے۔ ایک سرزمین اقصیٰ سے جو قبل اول ہے، فرمایا وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کو مار بھگائیں گے۔ پھر یہ مکہ مکرمہ آئے گا، حدود حرم میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں فرشتے مقرر ہوں گے، اس کو مار بھگائیں گے۔ فرمایا پھر یہ سرزمین طیبہ میں آئے گا، مدینہ منورہ کے اندر، اور وہاں ایک پہاڑ ہے، اس کے قریب تک یہ پہنچ جائے گا، لیکن وہاں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے ایسی روک لگائی ہوئی ہوگی کہ جو اس کو مار مار کے بھگا دیں گے۔ تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور سرزمین اقصیٰ جو مسجد اقصیٰ ہے، جو اس وقت اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی وہاں کے مسلمان دے رہے ہیں، تو یہ پاک سرزمین ہے، پاک جگہ ہے، یہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان جگہوں کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ یہ آیات واضح طور پر ایک دلیل ہے کہ انسان اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اس کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے آج تک یہ کوشش کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا، پھر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آئی، اللہ پاک کی طرف سے گرفت آئی، اور کسی نہ کسی عذاب کے اندر یہ مبتلا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ احوال آخرت ہے، دخان مبین کہ دھواں چھا جائے گا، یہ آخرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب چیزیں ہونی ہیں، آنی ہیں، اور شاید بہت قریب ہو، اس لیے کہ کچھ نشانیاں قرب قیامت کی ایسی ہیں کہ جو تقریباً واقع ہو چکی ہیں۔ تو آخرت کی تیاری بھی بہت ضروری ہے، وہ فکر اپنے اوپر مسلط کرنا کہ بھئی اس آخرت کی زندگی کی طرف ہمارا سفر بہت تیزی کے ساتھ، دن بدن تیزی کے ساتھ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔